بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثال له ولا امتثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تیری ذات پاک ہے اے اللہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام مالک کبریا، تیری شان جل جلالہ۔ واحد تو اپنی ذات میں، واحد کل صفات میں، مختار کل عادات میں،
تیری شان جل جلالہ، زندہ سے تو مردہ کرے اور مردہ سے تو زندہ کرے، تیرے ہاتھ میں ہے سب بقا، تیری شان جل جلالہ، قبضہ میں ہے تیرے جہاں، جو چاہے تو کر دے عیاں، تجھ ہی سے ہے نفع و زیاں، تیری شان جل جلالہ۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسئلے بیان کیے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسئلے بیان کیے، اور درمیان میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ ذرا اس کے ترجمے پر غور کریں اور اس بات پر غور کریں کہ رمضان کے مسئلوں کے اندر اس آیت کا کیا سبب بن سکتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، میرے بندوں کو بتا دو میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ یہ مجھے ہی پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ یہ سیدھی راہ پا سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اس بات پر غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری زندگی میں دعائیں سکھائی ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک دعائیں ہی دعائیں سکھائی ہیں۔ سو کر اٹھنے کی بھی دعا ہے، سونے کی بھی دعا ہے، کھانا کھانے کی بھی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے، جناب والا پانی پینے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، شیشہ دیکھنے کی دعا ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، حتیٰ کہ واش روم میں داخل ہونے کی دعا ہے، واش روم سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ دعائیں ہی دعائیں ہیں، دعائیں ہی دعائیں ہیں، ہر قدم پر دعا ہے، ہر قدم پر رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ہر وقت مجھ سے مانگتا رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، یہ مقصد ہے۔ اور پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اللہ تعالیٰ اس پر بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ اس پر بڑا خوش ہوتا ہے، اور جو نہ مانگے اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے نبی کبھی بھی ان کو نہ چھوڑنا، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ان سے علیحدہ نہ ہونا۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام رب سے دعائیں کرنے والے ہیں۔ یریدون وجہہ، اللہ فرماتے ہیں یہ دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر قدم پر رب سے دعائیں کرنے والے، ان کے دل و دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ ان کا رب ان پہ راضی ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے پھر فرمایا وَلَا
تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ اے میرے محبوبہ اس کے پیچھے نہ لگنا، اس کی بات نہ ماننا جس نے اپنے آپ کو میرے ذکر سے غافل کر لیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور اس کا معاملہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں رمضان کے درمیان میں دعا والا مسئلہ اللہ پاک نے اس لیے بیان کیا تاکہ میرے بندے جو روزے رکھ رہے ہیں، میرے بندے جو رمضان کے مسائل پڑھ رہے ہیں، وہ اس بات کو جان لے کہ رمضان میں تو دعا کی بڑی خاص اہمیت ہے، دعا والا مسئلہ بڑا اہم ہے، رمضان المبارک میں بالخصوص بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندے، میرے خاص بندے جن کے سر پر میں نے نبوت کا تاج رکھا تھا، اللہ فرماتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ان کی جو خاص ادا مجھے پسند آئی وہ یہ کہ یدعوننا، میرے سارے نبی یدعوننا، پل پل قدم قدم یدعوننا، مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خاشعین، اور مجھ سے وہ ڈرنے والے تھے، اور مجھ سے وہ ڈرنے والے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے اتنے وسیع خزانے، اتنے وسیع خزانے کہ نبی پاک نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم وذکرکم وانساکم، پہلے بھی بعد والے بھی، جن بھی انسان بھی مذکر بھی مؤنث بھی، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سارے مانگنا شروع کر دیں، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق مانگیں، کوئی سونے کا گھر مانگے، کوئی ہیرے جواہرات مانگے، کوئی جو دل میں آئے وہ مانگے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سب کو عطا کرنا شروع کر دوں، ان کے مانگے ہوئے کے مطابق عطا کرتا جاؤں، سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنا ایک سمندر میں انگلی ڈبو کے دوبارہ نکالے تو جو ایک قطرہ دوبارہ گرتا ہے، اس قطرے جتنی بھی میرے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اتنے خزانوں کا مالک ہوں، اور مجھے چھوڑ کے جو کسی اور سے مانگتے ہیں اور کو پکارتے ہیں، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پردہ ہے اس کے بھی مالک اللہ، وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یملکون، یہ مالک نہیں ہے مثقال ذرۃ، سبحان اللہ کہو یار، جے نہیں سمجھ آئی تو سمجھانا وہاں، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی، فی الارض ولا فی السماء، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ اپنی زندگی کے مالک، نہ اپنی موت کے مالک، نہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے مالک۔ ایک اور انداز اللہ تعالیٰ کا، توجہ کرنا بھائی، اللہ کا انداز سمجھانے کا، یا ایھا الناس
ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ او لوگو، میں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہوں، ذرا غور سے سن لو۔ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے مل کے بھی، یہ کوئی بھی لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے علاوہ سارے مل کے بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، اس مکھی سے یہ واپس نہیں لے سکتے۔ اگلے الفاظ سننا اللہ کے ایمان والو، توحید والو، اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا گیا وہ بھی ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور۔ یا اللہ طاقتوں والا کون ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی، ان القرآن خدا دی قسم سینے چ ٹھنڈ پانا۔ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں، اگر اللہ کی قدر کو پہچانتا تو کبھی غیر اللہ سے نہ مانگتا، کبھی ولی سے نہ مانگتا، کبھی نبی سے نہ مانگتا۔ کیا کہتا ہے یہ جناب؟ گیا ہے مدینہ میں، جا کے روضے پہ کہتا ہے یا رسول اللہ آیا ہوں، آج منگتا بن کے آیا ہوں، منگتا بن کے سوالی بن کے آیا ہوں، در سے خالی نہیں جاؤں گا۔ اور وہاں جو شرطے کھڑے ہوتے ہیں نا، یا وہاں جن کی ڈیوٹی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یلا، وہ کہتے ہیں یلا ادعو اللہ، یلا چلو در اللہ سے مانگ، جس سے حضور مانگا کرتے تھے تو بھی اس سے مانگ، جس سے اللہ کے رسول بھی مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اس طرح انہوں نے قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی، اللہ طاقتوں والا ہے، عزیز، اللہ غالب ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ان کو بتا دو فَإِنِّي قریب۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو۔ پتہ کیوں سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں؟ پنکھے چل رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، نیند آ جاتی ہے، ذرا سبحان اللہ کہتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ بیدار رہیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو قرآن مجید سے موتی نکال کے آپ کی جھولی میں ڈالتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اجیب، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں بوئے غیر دے جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں۔ انی قریب، میں بڑا قریب ہوں۔ مالکہ کتنا قریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انی اقرب الیکم من حبل الورید،
میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اگے چوکیدار بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ، ہمیں خالی تے جولی بھر دیواں، تینو مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل میں کر حل دیواں، پڑھو لا الہ۔ اللہ اکبر۔ ایک نا ماں، اب میں قرآن شروع کرنے لگا ہوں، ایک ماں بڑی پریشان ہو گئی۔ پریشان اس لیے ہو گئی کہ فوج بھی، پولیس بھی، ایجنسیاں بھی، جہاں بھی کوئی بچہ ملتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو قتل کروا دیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ ماں کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا، اب بیٹا بڑا ہی حسین اور بڑا ہی خوبصورت بچہ، ماں کا کلیجہ نکلے کہ ابھی پولیس والے آئیں گے، ابھی ایجنسیوں والے آئیں گے اور وہ آ کے میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ اپنے رب کے سامنے جوں رونے لگی، سر سجدے میں کبھی رکھ کے روتی ہے، کبھی ایسے ہاتھ اٹھا کے روتی ہے۔ ماں کے سٹائل اور ماں کے انداز اللہ پاک کو اتنے پسند آئے اس ماں کے کہ اللہ نے اس کے انداز کو قرآن بنا کے حضور کے سینے پہ نازل فرمایا۔ یہ میرے سامنے 20واں سپارہ اور سورت کا نام سورہ قصص ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وَأَوْحَيْنَا میں نے پیغام دیا، إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ موسیٰ کی ماں کو پیغام دیا، أَنْ أَرْضِعِهِ تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ جب تجھے پولیس کا ڈر لگے، فوج کا ڈر لگے، اپنے بچے کے قتل ہونے کا ڈر لگے، فَلْقِهِ فِي الْيَمِّ پھر اس کو سمندر میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي ڈرنا نہ، وَلَا تَحْزَنِي اور غم نہ کرنا، تو نے مجھے رو کے یاد کیا ہے تو میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ میرا رب کا وعدہ ہے یہی بچہ میں واپس تیری جھولی میں لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ کا نبی نا اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے توحید کی، قوم مانتی نہیں، قوم بات سمجھتی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے بڑا تمہارے ساتھ اپنا سر کھپایا ہے، لگتا ہے تم نے نہیں ماننا، اب میں اللہ سے کہنے لگا ہوں کہ ربا ان پر عذاب نازل کر، اور میں یہاں سے نکلنے لگا ہوں، اس لیے نکلنے لگا ہوں کہ جہاں اللہ کا نبی ہوتا ہے وہاں پر عذاب نہیں آتا، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرے بستی سے نکلنے کی دیر ہے، دیکھنا تمہارا اللہ حشر کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی نا یہ اللہ کا نبی بستی سے باہر نکل گیا۔ آگے گئے تو آگے آ گیا دریا، کشتی پہ سوار ہوئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جو ہے نا یہ کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، یہ کشتی بور میں پھنس گئی۔ ملا کہتا ہے اب کشتی تب تک پار نہیں جائے گی جب تک کہ کوئی بھاگا ہوا غلام وہ اس کشتی سے نیچے چھلانگ نہ لگا دے۔ اب سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، نبی تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، یونس علیہ السلام کی طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ غلام بھی ہو سکتا ہے، اتنا حسین بندہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فساہم قرآ اندازی کی، فساہم کا کیا میں نے قرآ اندازی کی، 3 دفعہ پرچیاں ڈالیں کہ کون ہے، کوئی مان ہی نہیں رہا تھا، 3 دفعہ نام
اللہ کے پیغمبر کا نکل آیا۔ اب سارے کشتی والے کہتے ہیں ہاں جی اب خود چھلانگ لگاتے ہیں یا ہم آپ کو ادب و احترام سے اٹھا کے پانی میں پھینکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے نیچے چھلانگ لگائی۔ جب نیچے چھلانگ لگائی تو اللہ قرآن میں بتاتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، قرآن والے ہو، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک مچھلی نے اس کو لقمہ بنا لیا، وَهُوَ مَلِيمٌ۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جے تسی روزہ رکھیا نا تے تانوں کلیاں نوں روزہ نہیں لگدا پیا، آہو میرے نال تسی بھی بولو تاکہ تانوں بھی روزہ لگے، پتہ لگے کہ روزہ رکھیا سی تے تقریر سن کے آئے ہیں، توحید اتے بیان سن کے آئے ہیں، دعا دے موضوع تے بیان سن کے آئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور مچھلی والے کو یاد کرو اذ ذہب مغاضبا، جب وہ ناراض ہو کے چلے گئے، فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے سمجھا کہ ہم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے، فنادا فی الظلمات، اس میرے پیغمبر نے تہ بتہ اندھیروں کے اندر فنادا آواز دی اس تہ بتہ اندھیروں کے اندر، اپنے بابا کو نہیں پکارا، اپنے دادا کو نہیں پکارا، اپنے جد امجد سید الانبیاء حضرت ابراہیم کو نہیں پکارا، کوئی وسیلہ نہیں دیا، کوئی واسطہ نہیں دیا، بلکہ کیا کہا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت بے شک میں ہی تھا من الظالمین، ظالموں میں سے تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب جب یونس پیغمبر نے ان تیب تے اندھیروں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، جہاں کوئی ملاقات بھی کوئی نہیں، اس تیب تے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی لہروں کا اندھیرا، رات کے اندھیرے میں مجھے پکارا، اللہ فرماتے ہیں فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر میرا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا، قیامت کی دیواروں تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ دعا کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 313 بندے لے کے بدر میں گئے، ادھر سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے اپنے لشکر کی طرف نظر دوڑائی، تلواریں بھی کوئی نہیں، زریں بھی کوئی نہیں، گھوڑے بھی کوئی نہیں، تھیں ان کے پاس 2 تلواریں، 6 زریں، 8 شمشیریں، جو لوگ بدلنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ہتھیار استعمال کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے اور چادر، وہ چادر جس چادر کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتے ہیں، یا ایھا المزمل، او چادر اوڑھنے والے، وہ چادر کندھوں پر ہے، اور اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اگر آج یہ 313 مارے گئے، قیامت تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، یا اللہ آج مدد فرما۔ آپ روتے جا رہے ہیں، روتے جا
رہے حتیٰ کہ چادر کندھوں سے نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق نے چادر پکڑ کے حضور کے کندھوں پر رکھ کے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائے گا، آپ بس کیجئے نا۔ لیکن اللہ کے رسول مسلسل روتے جا رہے ہیں، آپ روتے جاتے ہیں، آسمانوں سے جبریل آ گئے اور جبریل آ کے کہتے ہیں استغیثون ربکم، جب تم رب سے مدد مانگ رہے تھے فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا بألف من الملائکہ، 1000 فرشتے کے ساتھ، مردفین جو پیدر پہ نازل ہونے والے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دعا دینے والا، مانگتا ہے جو بھی اس سے صدق دل سے، وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا، نعمتیں اس کی تعداد نہیں جن کی، سب سے بڑی وہ نعمت مصطفیٰ دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دعا دینے والا۔ رمضان المبارک کے اللہ نے قرآن میں مسئلے بیان کیے، اور مسئلوں کے درمیان میں اللہ نے دعا والا مسئلہ اس لیے بیان کیا، اور روزے رکھنے والوں اور نماز تراویح پڑھنے والوں دعا کو نہ بھول جانا۔ اس رمضان کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود آسمان دنیا پر آ کر خود سوال کرتا ہے، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، حل من مستشفین، ہے کوئی شفاعت مانگنے والا، میں اللہ عرشوں سے آسمان دنیا پر عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کے اور میرے ابا سے غلطی ہو گئی، باپ سے غلطی ہو گئی، اللہ پاک فرماتی ہیں ہوا کیا جب غلطی ہو گئی، فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنتی لباس اتر گیا، جنت کے پتے لے لے کے اپنی شرمگاہ کو ڈھک رہے ہیں، اور آدم روئے جا رہے ہیں، دونوں میاں بیوی روئے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندے، روتا ہی رہے گا کہ مجھے منائے گا بھی؟ ربا مجھے تجھے منانا نہیں آتا، اللہ تجھے کیسے مناؤں؟ اور دیکھو رحمان کی طرف دیکھو، اس رحیم کی طرف دیکھو کہ اس نے ہمارے ابا کو منانے کے الفاظ بھی خود سکھائے۔ اللہ اکبر۔ ذرا قرآن سننا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فَتَلَقَّى پس سیکھے آدم نے اپنے رب سے کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ اس پر توبہ کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب دونوں میاں بیوی کالا، دونوں کہنے لگے، جو ہماری امی اور ہمارے ابو نے کہا نا، آج ساری مسجد وہ کہے گی بھائی، قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں ابھی تو کہتے ہیں نا جی
ہوا گیا کہ آدم بڑے پریشان تھے، انہوں نے عرش کی طرف دیکھا، عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے نا، میں اس کے وسیلے سے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، ایویں گپ الذین لا یعقلون، بے وقوفاں دی گپ پہ، اس کا کسی قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اچھا جی قرآن میں پھر کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قالا، دونوں مل کر کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، بولتے نہیں آپ، پتہ نہیں کیا ہے یار، قرآن ہے یار، قرآن ہے، آپ نے مل کر پڑھنا ہے میرے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ربا، ہم نے اپنے آپ پر بڑے ظلم کیے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ترجمہ کرنا، ہم نے اپنے آپ پر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ میرے محترم بھائیوں، ابا سے غلطی ہوئی، ابا نے اللہ سے دعا کی، تیرے اور میرے آقا کو مدد کی ضرورت پڑی، نبی پاک نے اللہ سے دعا کی، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں پر جا کر اللہ سے دعا کی، حضرت موسیٰ کی ماں جب پریشان ہوئی تو اللہ سے دعا کی۔ ایک اور سناؤں قرآن سے، ایک عورت ہے نام خولا ہے، 4 بچے ہیں اس کے، 4 بچے چھوٹے چھوٹے، خامد کہتا ہے خولا تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، جا۔ بس پہلے یہی ہوتا تھا، جو اپنی بیوی کو ماں یا بہن کر کہہ دیتا تو وہ اس پر حرام ہو جاتی۔ اب جناب یہ عورت رسول اللہ کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ، میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا قاعدے اور قانون کے مطابق تو یہی ہے، قاعدے اور قانون کے مطابق تو یہی ہے کہ تو اپنے خامد پر حرام ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ رسول پاک نے فرمایا بی بی میں تیرا کوئی حل نہیں نکال سکتا۔ اب یہ خولا جناب گھر چلی گئی، مصلی بچھا لیا، سر سجدے میں رکھ لیا، اللہ اکبر۔ پنجابی شاعر کہتا ہے خولا جدوں لاچار ہوئی، اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتا سخت دکھیار ہوئی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ خولا جناب اللہ کے سامنے رونے لگی، سر سجدے میں رکھ کے۔ جب روتی جا رہی ہیں، تھوڑی دیر گزری، پیغام آ گیا حضور کی طرف سے، خولا تیری شان میں رب نے قرآن نازل کر دیا ہے، تیرا مسئلہ رب نے حل کر دیا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ قد سمع اللہ، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس کی بات جو آپ سے بات کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ اللہ فرماتے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی، رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے،
ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت پتہ نہیں ذوق کتھے گھر چھڈ آئے ہو، ذوق لے کے بیٹھیا کرو، بڑی مہربانی توجہ کرنا۔ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، صحابہ و تابعین پہ جب آ بنی، سب نے سجدے میں سر رکھ کے یہی کہا، تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنے نبیوں کا ذکر کیا ہے، سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ نبی وہ ذات ہے جو اللہ کی پسندیدہ ترین محبوب ترین ہستی ہوتی ہے، اللہ اس کو نبی بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ، جس سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یار ہم کسی سے محبت کریں نا اور ہماری دلی محبت ہو اس کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے جو مرضی ہو جائے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے نا تو اس کی تکلیف کا ہم تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ نے اپنے محبوبوں کو تکلیفیں دیں، ان پر تکلیفیں آئیں، ان پر دکھ آئے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے دکھ بیان کیے۔ حضرت ابراہیم کا دکھ بیان کیا، حضرت یعقوب کا دکھ بیان کیا، حضرت یوسف کا دکھ بیان کیا، حضرت یونس کا دکھ بیان کیا، حضرت زکریا کا دکھ۔ ہاں قرآن میں ہے۔ ذرا ایک دل کر رہا ہے ایک سنا دوں یار، اگر میں ایسے ہی نہ گناتا جاؤں، ایک سنا بھی دوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی جو کہ چھوٹی بچی ہے، اس کو دروازہ بند کر کے لاک لگا کے چابی جیب میں ڈال کے تبلیغ پر چلے گئے۔ 4 دن کے بعد یاد آیا کہ وہ چھوٹی بچی تو وہاں اندر تڑی ہوئی ہے، بند ہے، وہ تو فوت ہو گئی ہوگی۔ 4 دن گزر گئے، تالے کی چابی تو میری جیب میں ہے، کھڑکی بھی کوئی نہیں، روشن دان بھی کمرے کو کوئی نہیں۔ باغم باغ واپس آئے، دروازہ کھولا، دل میں یہ تھا کہ بچی فوت ہو گئی ہوگی۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں جب دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا قال انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ دروازہ کھولا، آگے پھل پڑے ہوئے، کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا حیران ہو گئے اور حیران ہو کے کہتے ہیں انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازہ تو بند تھا۔ قالت، ترجمہ کرو، ترجمہ کرو، قرآن کے طالب علموں ترجمہ کرو۔ قالت، وہ کہنے لگی، ہوا من عند اللہ۔ اچھا، اللہ دروازے کھلنے کا انتظار نہیں کرتا اور اللہ دروازے کھلنے کا محتاج نہیں ہے نا، تو وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے، ادھر دیکھا جائے یار، وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے زکریا نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ اور کیا کہتے ہیں قرآن سننا، یہیں کھڑے کھڑے کہتے ہنالک دعا زکریا ربہ۔
اللہ میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، سبب تو اب کوئی نہیں ہے ربا، اب میری عمر زیادہ ہو چکی ہے لیکن تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو دینے پر قادر ہے، مالکا مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فنادتہ الملائکہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ۔ مسجد میں کھڑے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں نے آواز دی ان اللہ یبشرک، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ میں اللہ بیٹا بھی عطا کروں گا، اور ایسا بیٹا اس کا نام بھی عرشوں سے رکھ کر بھیجا ہے، اور صرف بیٹا ہی نہیں وہ میرا برگزیدہ پیغمبر ہوگا۔ دعا کے اثرات سنو میرے بھائیو، اس لیے نبی پاک نے فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگا کرو۔ ایک دعا تو ہم ہے نا جو ہر فرض نماز کے بعد فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، ربنا آتنا صلی اللہ تعالی، یہ دعا کوئی دعا نہیں، ایتے ہیں میں ایک ٹرخالو جیے، یہ کوئی دعا نہیں۔ رمضان ہے، ایک اشرا گزر گیا، دوسرا شروع ہو گیا، میں اپنے مقتدیوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وعدہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کم از کم اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر 15 منٹ ضرور اللہ سے دعا کریں گے۔ کتنے منٹ؟ کم از کم 15 منٹ اللہ سے اپنی ہر چیز مانگیں گے، ہر چیز، ہر شے اللہ سے مانگیں گے، ہر شے۔ یہ طریقہ ہمیں انبیاء نے بتایا، یہی طریقہ ہمیں امام الانبیاء نے بتایا ہے میرے محترم بھائیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کی ہوئی کوئی بھی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں قبولیت کے 3 طریقے ہیں اللہ کے ہاں، قبولیت کے 3 طریقے۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ ادھر سے بندہ کرے اور ادھر سے قبول ہو جائے۔ پچھلے ہفتے شہباز شریف نے کیا، یا اللہ مینو وزیر اعظم بنا دے، ہفتہ لنگیا تے وزیر اعظم بن گیا۔ اچھا تو ایک تو یہ ہے کہ اسی وقت قبول ہو جائے، دوسری پتہ کیا دعا ہے، دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لیٹ کرتا ہے، بندے کے حق میں سمجھتا ہے کہ یہ بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں دیتا، تھوڑی لیٹ کر کے دیتا ہے۔ تیسری قبولیت کا طریقہ یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ اس کی ساری دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا، میزان لگا ہوگا، نیکی کے پلڑے پر نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، صدقے بھی ہوں گے، امر بالمعروف بھی ہوگا، نہی عن المنکر بھی ہوگا، ساری نیکیاں ہوں گی، اور اتنی اتنی بڑی گٹھڑیاں بھی ہوں گی۔ جس نے نیکیوں کے پلڑے کو نیچے لگایا ہوگا اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ تو میری نمازیں، یہ تو میرے روزے، یہ تو میرے صدقے، اور یہ اتنی بڑی بڑی گٹھڑیاں یہ کیا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مجھ سے کرتا رہا، میں نے دنیا میں تجھے نہیں دیا، تیری دعاؤں کو آخرت کے لیے میں نے ذخیرہ بنا دیا۔ نبی پاک نے فرمایا اس دن بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی نہ مجھے اس کا بدلہ ملتا، اللہ کرتا سارا ہی میرا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا۔ تو اس لیے دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے رمضان کے مسائل بیان کیے، اور اس کے درمیان میں اللہ پاک نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قریب، ان کو کہہ دو میرے بندوں میں تمہارے بڑا ہی قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے، اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی ہر دعا کا اجیب جواب
جواب دیتا ہوں اجیبو، اللہ کہتے ہیں اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں بولو میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا او بختاں دے او مارے او رب نو یاد کرو، ستے ہوئے لیکھ جگاوندا اللہ اے، تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ اے، پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، کیونکہ کر کر رزق پہنچاوندا اللہ اے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک کا اعلان سننا، اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، امن یجیب المضطر، کون ہے جو کہ پریشان حال، مصیبت زدہ اور جو پریشانی اور مصیبت اور تکلیف میں ہے، اس کی دعا کو کون سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر، کون ہے جو لاچار کی بات کو سنتا ہے؟ ویکشف السوء، اور کون ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے؟ ایک سوال آپ سے کرنا ہے میرے بھائی، اہل سنت سنی ہونے والوں، سنیوں تمہیں سنی ہونا مبارک ہو، دیوبندیوں تمہیں دیوبندی ہونا مبارک ہو، اہل حدیثوں تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو، لیکن ایک سوال کا جواب دینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سوالی آتا تھا، جب بھی کوئی آ کے کہتا تھا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ بتانا کبھی نبی پاک نے کہا ہو کہ ہاں فلاں نبی کے مزار پر چلے جاؤ وہاں سے بڑا فیض ملتا ہے، یا ایسے کرو تم نا میرے فلاں بزرگ کی قبر پر چلے جاؤ وہاں سے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نبی پاک نے کبھی کسی کو کسی قبر کا ایڈریس بتایا؟ بولو یار، اگر بتایا تو آپ پوچھ لینا، کسی عالم سے بھی پوچھ لینا کہ جو قبروں کے ایڈریس بتاتے ہیں، جو مزاروں کے فضائل بیان کرتے ہیں، جو مرے ہوئوں کو سب کچھ کرنے والا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا یہ نہیں کہنا یہ مرے ہوئے، بلکہ کہنا یہ پردہ فرما گئے۔ کیا کر گئے؟ پردہ فرما گئے۔ اور پردہ کیا فرما گئے؟ بیچارے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، آپ انہیں مشکل کشا مانتے ہیں۔ نبی پاک نے کبھی بھی کسی سوال کرنے والے کو کسی قبر کا کسی مزار کا ایڈریس نہیں بتایا۔ نبی پاک نے ہمیشہ جو دعا سکھائی، ذرا دو تین دعائیں جو نبی پاک نے سکھائیں، جو آیا ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پہ قرضہ بہت زیادہ ہے، نبی پاک نے نہیں کیا اور فلانے مزار تے ٹر جا اتھے اے چڑھاوا چڑھائیں تیرا قرضہ لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا پتہ کیا کہنا؟ اللہم اکفنی بحلالک، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے یہ دعا کرنا تیرے پہ احد پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ دور کر دے گا۔ حضور نے کس کا راستہ دکھایا؟ بولے کسی مزار کا ایڈریس نہیں بتایا، کسی قبر کا پتہ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں امن یجیب المضطر، کون ہے جو لاچار کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعا، جب اس کو پکارا جائے تو کون ہے جو ہر ایک کی ہر جگہ پر ہر بولی میں ہر زبان میں سننے والا کون؟ سبق بھول گئے، سبق بھول گئے۔ آپ کو میں نے سبق یاد کروایا ہوا ہے، اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی، کیا اللہ
ہاں کیونکہ بی کی بیماری والے ہیں نا کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، نبی بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی عالم الغیب ہے، نبی بھی عالم الغیب ہے، اللہ بھی حاضر ناظر ہے، نبی بھی حاضر ناظر ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بی والی بیماری ختم کرنی ہے، اور کہنا کیا ہے؟ مختار کل صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ بیڑیاں پار لگانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ مشکلات حل کرنے والا صرف کون ہے؟ بس ایک واقعہ سنا دوں اور اس کے بعد بات ختم کروں؟ نہیں، ٹائم ہو گیا۔ امن یجیب المضطر، ترجمہ سنو، امن یجیب المضطر، کون ہے جو لاچار کی پکار کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب اس سے مانگا جائے، ویکشف السوء، کون ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ۔ 20واں سپارہ پہلا صفحہ، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا۔ اللہ کہتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں، اللہ کہتے ہیں الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔